السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے ابتدا کی اقسام۔ ٹھیک، ابتدا کی اقسام کا کیا مطلب ہے؟ ابتدا کا مطلب ہے تلاوت کو شروع کرنا، ٹھیک ہے، یعنی ہمارا پڑھنے کا جو شروع کرنا۔ ایک تو ہم نے طریقے دیکھ لیے کہ ہم کس طرح سے پڑھیں گے، کتنی سپیڈ میں پڑھیں گے، وہ تو ہم نے سپیڈ کے لحاظ سے طریقے دیکھیں۔ اب ہم دیکھیں گے اقسام کیا ہیں۔ اقسام میں ہم تعوذ کا، بسملہ کا، ان سب چیزوں کا لحاظ رکھیں گے، ٹھیک۔ تو دیکھیے، ابتدا کی دو اقسام ہیں، ایک تو تعوذ اور بسملہ کے اعتبار سے، اور دوسری فصل اور وصل کے اعتبار سے۔ یہاں پر یہ ورڈ بسملہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو بسم اللہ نہیں کہنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام بسملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تعوذ اور بسملہ کے اعتبار سے ایک قسم ہے ابتدا کی اقسام میں، اور فصل اور وصل کے اعتبار سے ایک قسم ہے۔ اب فصل اور وصل کیا ہوتا ہے؟ فصل کا مطلب ہوتا ہے الگ کرنا یا کاٹ دینا۔ جیسے کوئی فصل ہوتی ہے، جب پک جاتی ہے تو اس کو ہم کاٹ لیتے ہیں نا، تو فصل کا مطلب ہوتا ہے الگ کرنا یا کاٹنا، اور وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ یہ تو آپ اکثر ہی اس ورڈ کو دیکھ رہے ہوں گے، اور پیچھے بیسک تجوید میں بھی پڑھ رہے ہیں کہ ہے وہ سکون عارضی جو ہے وہ وصلاً نہیں ہوتا، وقفاً ہوتا، یا یہ ورڈ آپ بہت جگہوں پر سن چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس والی کیٹیگری کو ہم بعد میں دیکھیں گے فصل اور وصل کے اعتبار سے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں دیکھیں گے۔ آج ہم تعوذ اور بسملہ کے اعتبار سے اس کو آج کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھتے ہیں تعوذ اور بسملہ کے اعتبار سے جو اقسام ہیں اس میں کیا چیزیں ہمیں نوٹ کرنی ہیں۔ اچھا، تعوذ کیا ہوتا ہے؟ تعوذ آپ سب کو پتہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو تعوذ کہتے ہیں۔ اور بسملہ کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو بسملہ کہتے ہیں۔ اب جب بھی ہم تلاوت شروع کرتے ہیں تو تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ کا پڑھنا ضروری ہے۔ یہ چیز ہم قرآن کریم سے بھی اہمیت جان سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو۔ تو کیا مطلب ہے؟ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا یہی مطلب ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے، ٹھیک۔ تو قرآن کریم میں ہمیں یہ حکم مل چکا ہے کہ جب بھی تلاوت شروع کرنے لگو تو شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی ہم تلاوت شروع کریں گے، تلاوت کا ابتدا کریں گے، تو تعوذ کا پڑھنا ضروری ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی تلاوت کی ابتدا جب بھی کریں گے، کس چیز کا پڑھنا ضروری ہے؟ تعوذ کا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی سورت شروع ہوتی ہے قرآن کریم میں، آپ جتنی صورتیں دیکھیں گے، جب بھی کوئی سورت شروع ہو رہی ہے تو اس کے سٹارٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا ہی ہے سوائے سورہ توبہ کے، ٹھیک ہے۔ سورہ توبہ کے علاوہ باقی تمام صورتوں میں قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے وہ سٹارٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر سورت کے شروع میں جب بھی سورت کی ابتدا کریں گے تو ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ضروری ہے۔ تو ابھی ہم نے دیکھا کہ تلاوت کی ابتدا کریں گے تو تعوذ کا پڑھنا ضروری ہے، اور سورت کی ابتدا کریں گے، سورت شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی بسملہ کا پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اگر اس کو کہیں ابتدا تلاوت ابتدا سورت، یعنی ابتدا تلاوت میں تعوذ پڑھنا ضروری ہے، ابتدا سورت میں بسملہ پڑھنا ضروری ہے۔ ابتدا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سٹارٹ کرنا، شروع کرنا۔ تو ہم نے ابھی دیکھا تھا نا، پیچھے ہم نے دیکھا کہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھنا ضروری ہے، یعنی ہم نے یہاں سے اس چیز کو، اس کا حل نکالا کہ ابتدا تلاوت میں تعوذ کا پڑھنا ضروری ہے، اور اس کی ہم نے جو اہمیت ہے اور اس کا جو امپورٹنس ہے وہ ہم نے دیکھ لی قرآن کریم کی آیت سے۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی تلاوت کرنی ہے، جب بھی تلاوت کو سٹارٹ کرنا ہے تو ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ سٹارٹ کرنا ہے۔ تلاوت کا سٹارٹ تعوذ سے، پھر
सूरत का स्टार्ट क्यों बसमला से? क्योंकि हर सूरत के शुरू में, कुरान करीम में हर सूरत के शुरू में बसमला लिखी हुई है, सवाए सूरत तौबा के, ठीक है। तो हर सूरत के शुरू में चूंकि बसमला लिखी हुई है, तो जब भी सूरत की इब्तिदा होगी, किसी भी सूरत की इब्तिदा करेंगे तो बसमला का पढ़ना ज़रूरी है, ठीक। तो इसको हम फिर नाम देते हैं इब्तिदा तिलावत और इब्तिदा सूरत, यानी इब्तिदा तिलावत में ताउज़ का पढ़ना ज़रूरी है और इब्तिदा सूरत में बसमला का पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम मज़ीद इसको डिफ़ाइन करेंगे कि इब्तिदा की जो अक़साम हैं वो हैं क्या, ताउज़ और बसमला के एतबार से। अच्छा, ये वर्ड तावुज़ भी होता है और ताऊज़ भी होता है, ठीक है, दोनों तरीक़ों से ये राइट है। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं इब्तिदा की अक़साम में सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास आ गई, जो अभी हमने देखा था, इब्तिदा तिलावत प्लस इब्तिदा सूरत। यानी अगर हम तिलावत का आगाज़ सूरत के शुरू से कर रहे हों, यानी तिलावत हमने स्टार्ट करनी है, अभी हमने नए सिरे से पढ़ना स्टार्ट करना है और सूरत को भी शुरू से ही पढ़ना है, ठीक है, सूरत को भी शुरू से ही पढ़ना है। तो हमने देखा था कि इब्तिदा तिलावत में क्या ज़रूरी है? ताऊज़ तावुज़ का पढ़ना, ताऊज़ इसके साथ अब हम देखते हैं कि इब्तिदा सूरत में हमने क्या देखा था, इब्तिदा सूरत में क्या ज़रूरी है? बिस्मिल्लाह बसमिल्लाह का पढ़ना ज़रूरी है। तो हमारी ये एक किस्म की इक्वेशन थी जो कि हल हो गई, ठीक है, हमें कोई भी मुश्किल नहीं रही। हमने देखा इब्तिदा तिलावत में तावुज़ पढ़ना ज़रूरी है, इब्तिदा सूरत होगी तो बसमिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। यानी इस कैटेगरी में अगर हम एक तिलावत की इब्तिदा सूरत की इब्तिदा से कर रहे हैं, यानी हमारे पास अगर कैटेगरी आती है इब्तिदा तिलावत इब्तिदा सूरत, तो तावुज़ और बसमिल्लाह दोनों का पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, ये दोनों ज़रूरी हैं। अब वो कैसे ज़रूरी हैं कि देखें, इब्तिदा तिलावत इब्तिदा सूरत में कंडीशन बन रही है, हम तिलावत स्टार्ट कर रहे हैं तो तावुज़ पढ़ना ज़रूरी है। हम पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर बसमिल्लाह भी पढ़ना ज़रूरी है, हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर उसके बाद हम अपनी कोई भी सूरत स्टार्ट करेंगे, जैसा कि मैंने सूरह अन्नास का पहला वाला यहाँ पे पहली लाइन लिखी है, ठीक है, पहली आयत लिखी है। तो सूरत के कोई भी सूरत, आप कोई भी सूरत को स्टार्ट करेंगे तो उसके स्टार्ट में बिस्मिल्लाह चूँकि लिखी हुई है, तो हमने भी यहाँ पर बसमिल्लाह ज़रूर पढ़नी है। तो इब्तिदा तिलावत हो गई, हमने तावुज़ पढ़ लिया, इब्तिदा सूरत हो गई, हमने बसमिल्लाह पढ़ लिया, दोनों कंपल्सरी हो गए, दोनों ज़रूरी हो गए। अब हम अपनी सूरत के स्टार्ट से अपनी तिलावत शुरू कर लेंगे, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, पहली कैटेगरी हमारी कंप्लीट हो गई, इब्तिदा तिलावत इब्तिदा सूरत की। चलें, नेक्स्ट चलते हैं हम, दूसरी कैटेगरी आती है इब्तिदा तिलावत दरमियान सूरत। यानी तिलावत हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिलफर्ज जैसे रमज़ान में ज़्यादातर होता है, मोस्टली आम दिनों में भी होता है लेकिन रमज़ान में ज़्यादा हो रहा होता है ना। अभी हमने सुबह तिलावत की थी, ठीक है, सूरत के दरमियान में पहुँचे या फिर सूरत की 2 आयतें पढ़ ली, ठीक है, सूरत तो स्टार्ट हो चुकी ना, पहले सूरत की 2 आयतें पढ़ ली या फिर सूरत के दरमियान में चले गए, पढ़ ली, और फिर हमने कहा कि अब ये बाकी का जो हिस्सा है ना, मैं दोपहर में इसको पढ़ूंगी या फिर रात में इसको पढ़ूंगी, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमने वहाँ पे स्टॉप कर दिया, तो सूरत का दरमियान हो गया, या फिर दरमियान भी ना हुआ, मतलब जितना भी सूरत की एक आयत भी आप पहले पढ़ चुके हैं ना, या 2 आयतें पढ़ चुके हैं, और अगर आपने तीसरी से स्टार्ट करना है तो यही कैटेगरी आएगी, ठीक है। लेकिन तिलावत अब आप दोपहर में फिर से तिलावत स्टार्ट कर रहे हैं, और कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ से आपने छोड़ा था। तो क्या होगा, इब्तिदा तिलावत के लिए तो हमने देखा था ना क्या ज़रूरी है तिलावत की इब्तिदा में, ताऊज़ तावुज़ का पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी पहली वाली हल होगी जो हमने स्टार्ट में देखी थी कि तिलावत स्टार्ट करनी है तो तावुज़ कंपल्सरी है। क्यों कंपल्सरी है? कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया इसका, ठीक है। अब आ गई है दरमियान सूरत, सूरत के दरमियान से हमने तिलावत करनी है, ठीक है, यानी जहाँ से हमने छोड़ा था अब वहीं से हमने दोबारा स्टार्ट करना है। तो इस कंडीशन में अगर हम सूरत के दरमियान से तिलावत करना चाह रहे हैं तो जो बसमला है वो इख्तियारी है, यानी आपको इख्तियार है कि आप अकेली तावुज़ पढ़ के अपनी सूरत पढ़ना शुरू कर दें, या फिर तावुज़ के साथ बसमला भी पढ़ें और फिर सूरत पढ़नी शुरू कर दें। ये दोनों चीज़ें जायज़ हैं, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है।
اس میں کیا ہمارے پاس ایکویشن، ہم نے یہ ایک قسم کی نا ایکویشنز ہیں، اگر آپ رٹا لگائیں گے آپ کو بالکل بھی یاد نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اس طریقے سے اس کو دیکھیں گے، حل کریں گے تو آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا، اور رینڈملی بھی اگر کوئی کوسچن کر لے تو آپ فوراً سے اس کو بتا دیں گے کہ یہ کنڈیشن بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ابتدا تلاوت میں تعوذ ضروری ہے، اور درمیان صورت میں کیا ہم نے کہا کہ بسملہ اختیاری ہے، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں یا نہ پڑھیں اور اپنی تلاوت شروع کر دیں، دونوں طریقے جائز ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھ لیتے ہیں دونوں طریقے کیسے جائز ہیں۔ دیکھیے ابتدا تلاوت اور درمیان صورت، ہم نے کیا کہا، ابتدا تلاوت میں تعوذ تو ضروری ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نیکسٹ بسم اللہ جو ہے یہ اختیاری ہے، ٹھیک ہے، اختیار ہے کہ یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، اسکپ کر دیتے ہیں، یہ دونوں طریقے سے رائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب فی الحال ہم پہلی والی کنڈیشن میں کرتے ہیں کہ تعوذ اور بسملہ دونوں پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ میں نے آیت لی ہے سورہ البقرہ کے سیکنڈ رکوع کی فرسٹ آیت ہے، ٹھیک۔ تو یہاں سے یعنی بالفرض میں نے کل پڑھا تھا، پہلا رکوع میں نے کل پڑھ لیا تھا، آج میں نے تلاوت سٹارٹ کرنی ہے، یعنی تلاوت کا آغاز کرنا ہے، ابتدا تلاوت کرنی ہے، لیکن سورت کا جو ہے نا وہ درمیان ہے، تو اس میں ہم کنڈیشن دیکھ رہے ہیں کہ کیا کنڈیشن بنے گی۔ میں فی الحال جو ہے وہ دونوں طریقے مطلب تعوذ بھی پڑھ رہی ہوں اور بسم اللہ بھی پڑھ رہی ہوں، کیونکہ اختیار ہے مجھے، میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، دونوں طریقوں سے ٹھیک ہے۔ تو میں دونوں یہ تعوذ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد میں سورت کو پڑھنا شروع کر دیتی ہوں جہاں سے میں نے چھوڑا تھا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، ٹھیک، یہ طریقہ ہو گیا کہ ہم نے تعوذ اور بسملہ دونوں پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ جو ہمارے پاس طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بھی پڑھتے تو ہم اس طریقے سے بھی اس کو تلاوت کو کر سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم اختیاری ہے، پڑھیں یا نہ پڑھیں ایسے ہی تلاوت شروع کر دیں، تعوذ پڑھنے کے بعد تلاوت اپنی جو ہے سورت سے شروع کر دیں، سورت کے درمیان سے، تو ہمارا یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، ٹھیک۔ تو اس طریقے سے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں اگر ہمارا سورت کا درمیان ہے لیکن تلاوت کا سٹارٹ ہے، تو تلاوت کا سٹارٹ تو ہمیں پہلے ہی ہم نے دیکھ لیا کہ تعوذ کا پڑھنا ہر حال میں ضروری ہے جب ہم تلاوت سٹارٹ کر رہے ہیں، تو سورت کا درمیان آ گیا ہے، اس میں ہمیں چوائس ہے، ہماری اپنی چوائس ہے، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعوذ کے بعد پڑھیں تو بھی ٹھیک، ہم نہ بھی پڑھیں اور اپنی سورت جہاں سے ہم نے چھوڑی تھی وہاں سے پڑھنا شروع کر دیں تو بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو چکا، کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ چلیں نیکسٹ چلتے ہیں ہم تھرڈ کیٹیگری کی طرف۔ تھرڈ اس کی ٹائپ کون سی ہے ابتدا کی اقسام میں؟ اب جو ہے ابتدا سورت درمیان تلاوت، اچھا ان چیزوں کا بھی یہ جو تین ٹائپس آپ کے سامنے آ رہی ہیں ان کو بھی آپ نے رٹا نہیں لگانا، پہلی دو میں آپ نے کیا کرنا ہے، تلاوت کی ابتدا رکھنی ہے، ٹھیک ہے، ابتدا تلاوت، یہاں بھی ابتدا تلاوت، ٹھیک ہے، پہلی میں رکھا ابتدا سورت، دوسری میں رکھ دیا درمیان سورت، ٹھیک ہے، اس طریقے سے یاد کریں، ابتدا تلاوت، ابتدا سورت، ابتدا تلاوت، درمیان سورت۔ اب کیا ہے، اب سورت کی ابتدا کریں گے ہم، ٹھیک ہے، تو پھر تلاوت کا درمیان کر دیں گے، یہ تھرڈ والی کیٹیگری میں الٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے، اس کا الٹ کریں گے، ٹھیک، ابتدا سورت درمیان تلاوت کریں گے۔ اب کیا ہے، سورت کو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں لیکن تلاوت تو ہم نے پہلے سے شروع کی ہوئی ہے، اب یہ کیٹیگری کون سی بنتی ہے کہ ہم تلاوت کے درمیان میں تھے، تلاوت ہم کر رہے تھے لیکن نئی سے نئی سورہ شروع ہوئے جا رہی ہیں، فار ایگزامپل ہم 30 پارہ پڑھ رہے ہیں، 30ویں پارے میں آپ دیکھیں گے تلاوت ہم نے سٹارٹ کی سورہ النبا سے، ٹھیک، سورہ النبا سے ہم نے تلاوت کو سٹارٹ کیا، اب نیکسٹ آگے جاتے جاتے تلاوت تو ہماری سٹارٹ ہو چکی ایک دفعہ لیکن ہم 30 پارہ چکے پڑھ رہے ہیں تو بار بار صورتیں نئی سے نئی شروع ہوئے جا رہی ہیں، ٹھیک، تو اس میں اب ہم نے بار بار تعوذ تو نہیں پڑھنی، تعوذ تو ہم نے سٹارٹ میں پڑھ لی تھی لیکن اب ہے
تلاوت کے درمیان میں صورتیں سٹارٹ ہو رہی ہیں. تو اب چونکہ صورت سٹارٹ ہو رہی ہے تو ابتدا صورت میں ہم نے کیا نوٹ کیا تھا، سٹارٹنگ میں ابھی ہم نے نوٹ کیا تھا کہ کیا کمپلسری ہے؟ بسم اللہ ضروری. بسم اللہ. بسم اللہ ضروری ہے. کیوں ضروری ہے بھلا؟ کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ جب بھی قرآن کی کوئی بھی صورت سٹارٹ ہوتی ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ لکھی ہوتی ہے. ون بائی ون پلیز، ون بائی ون. سب لوگ نہیں، ہینڈ ریز کیا کریں پلیز. ایسے نا وہ سمجھ نہیں آتی، سب بول رہے ہوتے ہیں سمجھ نہیں آتی. کون بتا رہا تھا؟ شمائلہ آپ بتا رہی تھیں. جی بتائیے کہ ہم ابتدا صورت میں بسم اللہ کیوں پڑھیں گے، کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ قرآن میں جب بھی صورت سٹارٹ ہوتی ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، اسی لیے بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے. جی ٹھیک ہے. اب سورت کے سٹارٹ میں بسملہ لکھی ہوئی ہے تو ہم نے بسملہ پڑھنی بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب چاہے جتنی مرضی صورتیں سٹارٹ ہوئی جائیں، جب بھی سورت سٹارٹ ہوگی ہم بسملہ پڑھتے جائیں گے اور سورت کو پڑھتے جائیں گے، سورت کو سٹارٹ کرتے جائیں گے. لیکن اگر تلاوت کا درمیان ہے تو ہمیں بار بار جو ہے وہ تعوذ پڑھنی ضروری نہیں ہے. جیسے یہاں پہ بسم اللہ اختیاری تھی نا، ہمیں بار بار وہ جو ہے نا تعوذ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، پڑھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوئی اتنی اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم تلاوت تو سٹارٹ کر چکے ہیں سٹارٹنگ میں. اور تعوذ ہوتا کیا ہے؟ شیطان سے پناہ مانگتے ہیں نا ہم، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں. تو درمیان تلاوت میں ہمیں تعوذ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم چونکہ تلاوت ایک فلو میں کر رہے ہیں، ہم 30th پارہ پڑھ رہے ہیں، نئی سے نئی سورہ آ رہی ہے، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں، سورہ اخلاص سٹارٹ کر دی، وہ کمپلیٹ کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں، ہم نے سورہ فلق سٹارٹ کر دی، وہ کمپلیٹ کی، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں تو ہم نے سورہ الناس سٹارٹ کر دی. اس طریقے سے ہم اس کیٹیگری میں تلاوت کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں کہ ابتدا صورت اور درمیان تلاوت میں کیسے ہم پڑھتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پر سورہ الفلق کی آخری آیت، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. ٹھیک، اس کے بعد ہماری سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے تو ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. ٹھیک، کیوں ہم نے بسم اللہ پڑھی؟ کیونکہ سورہ الناس سے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی ہے. تو ہم نے یہ سورہ فلق کمپلیٹ کی. کوئی بھی سورہ آپ کمپلیٹ کرتے ہیں قرآن کریم میں، کوئی بھی کہیں بھی سورہ، ٹھیک ہے، آپ نے وہ سورہ کمپلیٹ کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور پھر اگلی سورہ سٹارٹ کر دی. اب یہاں پر تعوذ کا کوئی چکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابتدا صورت ہے، صورت کی ابتدا ہو رہی ہے یہاں پر، ٹھیک، اور تلاوت کا درمیان چل رہا ہے، ہم پہلے سے یہاں سے تلاوت کرتے آ رہے ہیں. ٹھیک، تو یہاں پر ہمیں کوئی بھی تعوذ کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہاں پر صرف اور صرف بسملہ کا پڑھنا ضروری ہے چونکہ بسملہ لکھی ہوئی ہے. تو ہمارا الحمدللہ آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا. اگر آپ میں سے کسی کو کوئی کویسچن ہے تو وہ ہینڈ ریز کیجئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کریم کو پڑھنا، سیکھنا، پڑھانا، عمل کرنا بہت آسان بنا دے انشاءاللہ.